کہا جاتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو، کہا جاتا ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، ہم جمہوری پارٹیاں ہیں، جمہوری لوگ ہیں، سوال الیکشن کیوں نہیں کروا رہے؟ لاہور ہائی کورٹ نے کہا 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروانے ہیں اور الیکشن کمیشن ڈیٹ دے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ کیا صورتحال ہے ہمارے ملک میں، الیکشن سے فرار، یعنی پاکستان کے آئین اور دستور سے فرار ہے، پاکستان کے عوام سے فرار ہے، اور کوئی بھی اپنے آپ کو ڈیموکریٹ کہنے والا آدمی اس طرح کی حرکت نہیں کرتا، عوام سے ڈرتے ہیں، الیکشن کے نام سے خوفزدہ ہے۔ اگر آپ کے یہ 10-12 مہینوں سے پاکستان کے عوام مطمئن ہوتے، آپ کو کبھی یہ خوف اور ڈر لاحق نہ ہوتا۔ اب فیصلہ کیا ہوا ہے لوگوں نے، اگر وہ کر سکیں تو 2-3 سال الیکشن نہ کروائیں۔ ملک کو لوٹنے والوں کا ایک کلب بنا ہوا ہے، ہمارے وہ لوگ جن کو اس پر توجہ دینی چاہیے، توجہ دیتے تو آج آپ کے سامنے ہوش ربا قسم کے سکینڈلز جو کرپشن کے آپ کے سامنے آتے۔ کسی وزیر کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ 10 ارب لوٹ چکا ہے، کسی کے بارے میں کہا جا 12 ارب روپیہ لوٹ چکا ہے، کسی کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، عجیب و قسم کی کہانیاں گردش کر رہی ہیں۔ ان حالات میں جو ملک کو بحرانوں سے نکالنا چاہیے، لوٹ مار شدت اختیار کر چکی ہے، ہمارے وطن کی سالمیت خطرے میں ہے۔ پاکستان 71 کے بعد بدترین دور سے گزر رہا ہے۔ اس وقت بھی اس وقت کا عامر الیکشن نہیں کروا رہا تھا، جب اس نے باغ ڈور سنبھالی اور مارشل لا لگایا، کہا میں بس جلد الیکشن کراؤں گا، الیکشن کرانے آیا ہوں، لیٹ کیے الیکشن، لیٹ کیے، اور پھر 70 کے اینڈ میں الیکشن کروائے، پارلیمنٹ کے نمائندے در بدر پھر رہے تھے، حکومت نہیں دی جا رہی تھی ان کو، اور پھر ملک توڑ دیا۔ یہ الیکشن نہ کرانا، ڈیلے کرنا اور عوام کے فیصلے کو نہ ماننا، اس کا نتیجہ وطن کا ٹوٹنا تھا۔ وطن سے دشمنی تھی، خیانت تھی۔ جنہوں نے بھی وطن توڑنے میں حصہ ڈالا ہے وہ اس مادر وطن کے غدار تھے، خائن تھے۔ کیا تاریخ سے اپنے اسلاف کے غلط اقدامات سے سبق نہیں حاصل کرنا چاہیے؟ عبرت نہیں حاصل کرنی چاہیے کہ باقی ماندہ پاکستان ان مصیبتوں کا شکار نہ ہو؟ فلاں یہ نہیں چاہتا، یہ نہیں ہو سکتا، جو خدا چاہتا ہے۔ اور عوام جب اپنا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے، اللہ ان کے اٹھ کھڑے ہونے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ آپ گرفتاری دے رہے ہیں، لیکن یہ کلیئر کر دیں کہ کیا آپ پھر ضمانت کروائیں گے پی ٹی آئی والوں کی طرح؟ آج گرفتاری دی، کل ضمانت کی درخواست۔ آغا جان میری بات سنیں، اگر بات سنیں پلیز بات سنیں میری جان۔ ہم جو ہے نا مولا حسین کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ہاتھوں میں رسیاں تھی، زنجیریں تھی، اور یزیدیت کا تعاقب کیا۔ وقت آئے گا پتہ چل جائے گا۔ ضمانت کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے یہ بتائیں۔ میں نے بتایا نہیں آپ کو میں کون ہوں؟ جو مشترکہ میں بات سنیں، آپ مذہب کا کارڈ نہ کھیلیں، یہ بتائیں ہاں یا نہیں میں اچھا، کہ یہ آپ ضمانت کی درخواست اگر دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ امام حسین استقامت کا مقام کا استعارہ ہے، مذہب کارڈ نہیں ہے، وہ غیر مسلم بھی سے استفادہ کرتے ہیں۔ میں پوچھ رہا ہوں آپ ضمانت کی درخواست دیں گے کہ نہیں؟ بات سنیں نا یار، میری بات سنیں۔ میں کہہ رہا ہوں، ادھر دیکھیں میری طرف، ادھر دیکھیں، میں کہتا ہوں یار ٹھہرے، میں آغا صاحب، میں بات سنیں، میں مجھے جواب دینے دینا یار، بات سنیں۔ میں کوئی نواز شریف تھوڑا ہی ہوں کہ باہر جو ملک سے، اپنے وطن سے جیلوں میں رہنا پڑا، جیلوں میں رہیں گے، کبھی بھی التماس نہیں کریں گے، معافی نہیں مانگیں گے، کبھی بھی ہاتھ نہیں مانگیں گے، کبھی جھوٹ بول کے باہر نہیں نکلے انشاءاللہ۔ کیا بس یہی سوال کا جواب ہے؟ کیا جواب ہے؟ آپ سمجھیں بس۔ ادھر دیکھیں، آپ بات سنیں کیا بھائی؟ نہیں، میں زندان جا رہا ہوں، جیل جا رہا ہوں، یعنی میں کتنا عرصہ رہوں تو آپ کو خوش ہو جائے گا؟ 1 سال رہوں، ٹھیک ہے؟ ایک منٹ، 1 سال اگر رہوں تو آپ خوش ہو جاؤ گے؟ جو جیل بھرو تحریک، وہ ڈکٹیٹروں کے خلاف اس میں جرم قبول کیا جاتا ہے، ضمانت نہیں کروائی جاتی، اور جب تک حکومت وقت تنگ نہ آ جائے جیل میں رہتا ہے۔ میرا خیال ہے جتنا جواب مناسب سمجھتے تھے آغا صاحب انہوں نے دے دیا ہے، اس سے زیادہ ظاہر ہے ہمیں کوئی ڈیبیٹ میں نہیں جانا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ میں ضمانت نہیں کرواؤں گا، لیکن میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ میں ضمانت نہیں کرواؤں گا۔ میں اپنے دوستوں سے بھی کہا کہ میری ضمانت کے لیے کہیں نہ جانا، ٹھیک ہے؟ یہ میری پارٹی کے لوگ ہیں، میں ان کو کہا ہوا ہے کہ میری ضمانت کسی نے نہیں کرانی۔ ضمانت کے لیے خود سگنیچر نہیں کروں گا نا یار، انشاءاللہ، فکر نہیں کرو، آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی، فکر نہیں کرو، انشاءاللہ کریں گے، آپ کو بھی راضی کر دیں گے۔ دیکھیں، ناامنی کا مسئلہ پاکستان کے مسائل کوئی ٹھٹھا مذاق نہیں ہے۔
درست ہے, کوئی آدمی بھی گھر سے زندان جیل خوشی سے نہیں جاتا ہے. ہم وہ ہیں جنہوں نے پاکستان میں پرامن جدوجہد کی اپنے حقوق کے لیے, 5 دن 6 دن دھرنے دیے ہزاروں مقامات کے اوپر, اور پوری دنیا میں ہم نے جو کہا اس پر عمل کیا ہے. اس وقت جو نامنی کی فضا ہے آپ خود دیکھیں کیسے شروع ہوئی ہے. جب آپ نے ایک پارٹی یا 2 پارٹیوں کی حکومت بہتر ہوتی ہے 14 پارٹیوں کی حکومت, جہاں پر باقاعدہ ایک دوسرے کے مقابلہ لگا ہو وزارتیں لینے کا, 85 وزیر ہوں, وہ امن و امان نہیں لا سکتے. جہاں پر سیکیورٹی کے ادارے اپنے اصل کام سے توجہ ہٹا کر اور کاموں میں لگے ہوئے ہوں, وہاں پر امن و امان پھر نہیں آتا. جہاں پر بارڈر کی صورتحال خراب ہو, اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا بارڈر صورتحال خراب ہے, اور اس وقت داعش موجود ہے, ایسٹ ترکمن اسلامک موومنٹ موجود ہے, ازبک اسلامک موومنٹ موجود ہے, TTP موجود ہے, یہ تاجکستان سے لے کر پاکستان کے بارڈر کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر حالات ایسے آئندہ سسٹم کمزور ہوتا چلا گیا اور گر گیا تو یہ بارڈر نہیں رہیں گے, یہ سارے کا سارا علاقہ ان دہشت گردوں کی اماجگاہ بن جائے گا. اس لیے اپنے ملک کو بچانا ہے, وطن کو بچانا ہے. یہ سارے اشاریے علامتیں ہیں. پاکستان ایک صحافی کا بھی ہے, ایک استاد کا بھی ہے, ایک کاروباری کا بھی ہے, ایک مزدور کا بھی ہے, ایک مولانا کا بھی ہے, سب کا پاکستان ہے. ہم نے سب نے مل کر اس کو پرامن پاکستان بنانا ہے. ہمارا ملک تقریباً گزشتہ 10-12 مہینوں سے بدترین بحرانوں کا شکار ہے. سیاسی بحران آپ کے سامنے کہ ایک ملک جس کے اندر اس وقت 14 پارٹیوں کی حکومت ہے اور 85 کے قریب وزیر ہیں, اور حالات ان سے سنبھل نہیں رہے. معاشی بحران آپ کے سامنے ہے. غریب مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے, غریب تر ہو رہا ہے, اس کی انتہائی ضرورت کی چیزیں اس کی قوت خرید سے نکل چکی ہیں, اس کو کوئی پرسان حال نہیں. سیکیورٹی کے تھریٹس اور خطرات آپ کے سامنے, اور ہمارے حکمران ان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ کیا اس قدر معاشی بحران کا شکار ملک وزیروں کا لشکر برداشت کر سکتا ہے؟ بڑے بڑے دنیا کے ممالک ہیں, عالمی طاقتیں ہیں, بڑے طاقتور ملک ہیں, کوئی ایک ایسا ملک بتلا دیں جہاں پر اتنا وزیروں کا لشکر ہو اس ملک کے لیے. یوں لگتا ہے کہ یہ وزیر در حقیقت انہیں رشوت کے طور پر وزارت دی گئی ہے, کرپشن کرنے کے لیے وزارت دی گئی ہے, ملک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے وزارت دی گئی ہے. اگر کسی کے اندر بھی وطن کا درد ہو, پاکستان کے مظلوم عوام کا درد ہو, وہ اس طرح کا کھلواڑ نہیں کرے گا ملک کی اقتصادیات کے ساتھ اور معاشیات کے ساتھ. سیاسی بحران آپ کے سامنے ہے.